وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتی تلاوت کی. محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب، پاک چیز اور ناپاک چیز، پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو. محترم حضرات، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے تو وہ دی ہے علم کے ذریعے. علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت دی کہ ان کو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کو اٹھا کر سارے جہاں میں گھمائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ فرمائیں. اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے چہیتے نبی ہیں اور کلیم اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنہوں نے بات کی ہے اللہ نے ان کو علم عطا کیا، بہت زیادہ علم عطا کیا. لیکن ایک علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی کے پیچھے بھیجا. اس وجہ سے ایک علم کی تلاش کی، یعنی کہ ان کے پیچھے بھیجا جن کے بارے میں خود نبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام. اسی طریقے سے علم کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا. اس وجہ سے ان کے حسن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جیل میں سے اٹھا کر ان کو مصر کے تخت پر بٹھا دینا، مصر کے بادشاہ بنا دینا، یہ کس چیز نے بنایا؟ انہیں یہ علم نے بنایا. یعنی کہ علم بہت بڑی چیز ہے. ایک قیدی کو جسے قید میں بند کر دیا گیا، اس علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی کہ جن کی بادشاہت ہواؤں پر، پرندوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، یعنی کہ ہر مخلوق پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا نہیں کریں گے. وہ بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی. ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. ایک مرتبہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک سپاہی ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر غائب ہو گیا ہے لشکر سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لی، لشکر کا جائزہ لیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ ہدہد کہاں ہے، ایک پرندے کا نام ہے ہدہد۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بغیر اجازت کے اس کے غائب ہونے پر سخت ناراض ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو ہدہد میرے پاس آئے گا تو کوئی معقول عذر لے کر آئے گا، ورنہ لأذبحن، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اسے ذبح کر دوں گا، اگر کوئی وہ معقول عذر لے کر نہیں آیا میرے پاس تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ جب ہدہد آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ تم بغیر اجازت کے گئے تھے اور اپنا معقول عذر پیش کیجیے، ورنہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ دیکھیے اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے، کیوں؟ اس کے پیر دھوجیں گے، اس نے غلطی کی ہے۔ لیکن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نڈر ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی چیز کے بارے میں جانتا ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، یعنی اس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے جو علم میرے پاس ہے۔ وہ پرندہ کس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت سمندر پر، ہر چیز پر، ہواؤں پر، دریا پر، اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی تھی، ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس طریقے سے بات کر رہا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے اسے ایک علم ایسا عطا کیا تھا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ واقعے سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ علم اگر انسان کے پاس ہے تو اسے دنیا میں تو عزت ملے گی، آخرت میں بھی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام، بلند درجے بیان فرمائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عالم یا ایک طالب علم جب مسجد علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے یا یہ کہہ لیجیے کہ مدرسے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک قدم پر 700 درجات کو اس کے بلند فرماتے ہیں، 700 گنا زیادہ اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ایک طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں سمندر میں اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یعنی کہ طالب علم کا یہ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب علم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں، مسجد میں علم سیکھنے کے لیے انہیں استاد کے پاس بھیجیں۔ آج ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں تک کہ وہ بولنے نہیں لگتا اس سے پہلے ہم اس کا اسکول ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہمیں اس کو کہاں پڑھانا ہے۔ پڑھائیے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، سب کچھ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دنیاوی تعلیم دینے کے لیے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس چیز کا تو حکم دیا ہے
کہ اپنے بچے کو پڑھائیے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، سائنٹسٹ بھی بنائیے، سب بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو جو بنانا ہے وہ بنانا ہے اپنے بچے کو مسلمان بنانا۔ اپنا بچہ کم سے کم یہ تو جانے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے کن کن چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ آج ہم بچوں کو تو ایک سائڈ کریے، ہم میں سے بڑے کتنے جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج ہمارے بچے کتنے جانتے ہیں کہ ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم وہ تعلیمات نہیں دیتے جو بچوں کو دینی چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نبی کی تعلیمات نہیں بتاتے، ہم اپنے بچوں کو نبی کے واقعات نہیں بتاتے، نبی کی تعلیمات نہیں دیتے، اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن آپ سے اس کا سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کس طریقے سے دی، کتنی تعلیم دی، کہاں اپنے بچوں کا وقت ضائع کیا۔ اپنے بچوں کو کم از کم مسلمان کو بنائیے، بچوں کو مسجد کو بھیجیے تاکہ وہ ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے، ایمان تو سیکھے، وہ ایمان کے بارے میں پہچان تو ہو، صحابہ کے واقعات تو سنیں، انہیں کلمات تو یاد ہوں، انہیں دعائیں تو یاد ہوں، نماز تو پڑھنے کا ان کو طریقہ یاد ہو۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ یاد رکھیے آپ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن، اور مسجد والوں سے بھی پوچھ ہوگی کہ ان کے مسجد میں مکتب چالو تھے یا نہیں تھے۔ اگر مسجد کا مکتب چالو تھا یا پہلے چلتا تھا، اب بند ہو گیا، لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ مسجد، ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہماری بستی کی مسجد کو اگر کوئی غیر توڑنے کے لیے آتا ہے، مسجد کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے آتا ہے، ہم میں سے بے نمازی بھی مسجد کی حفاظت کے لیے آگے آئے گا۔ مسجد کو توڑنے کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی مسجد کو شہید کرنے کے لیے آئے گا تو وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ مسلمان ہے اور مسجد کی حفاظت کا ذمہ اس کے اوپر ہے۔ یقیناً ہمارے اندر وہ جذبہ ہے اور ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ کی بستی کی مسجد میں مکتب ہے یا مکتب تھا بند ہو گیا، ابھی نہیں چلتا، مدرسہ تھا ہے اور ابھی نہیں چل رہا، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے۔ ایک مسجد کو توڑنا جتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں مکتب تھا بند ہو گیا، اس کو چالو نہیں کرواتے، اس کو چالو نہیں کرتے۔ یہ مسجد، یاد رکھیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے، بستی والوں کی ذمہ داری ہے، کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے اندر اپنے بچوں کو اتنا مسجد تو کم سے کم بھیجیں۔ دیکھیے پھر بتایا ہوں کہ مسجد کا توڑنا جتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اپنی مسجد، اپنی بستی کی مسجد ویران رہے، مکتب سے، مدرسے سے خالی رہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ندوۃ العلماء کے بانی، ندوۃ العلماء جن ندوۃ العلماء کی بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، یہ ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم میں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو مسجد پہنچائیں گے سب، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں گے۔ اور یاد رکھیے بچوں کی تعلیم کی فضیلت یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ آج ہم نے جو ہمارا طریقہ تھا وہ طریقہ تو ہم سے غیروں نے لے لیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا، جہاز سے کشتی دوارا میں جا رہا تھا، تو اچانک کشتی کی جو زنجیر تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اب جو جہاز میں جو لوگ سوار تھے
انہوں نے دیکھا کہ اب کشتی پہاڑ سے ٹکرانے والی ہے، یعنی کشتی اب پھوٹنے والی ہے۔ سب لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہ گھبرا گئے اور ان پر دہشت طاری ہوئی، سب کے چہرے زرد ہو گئے ڈر کے مارے کہ نا اب تو جان جانے والی ہے۔ لیکن اس کشتی میں ایک انگریز بھی سوار تھا، ایک انگریز بچہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں کتاب کو لیے ہوئے مطالعہ کر رہا تھا، کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ یہ بچہ جب لوگوں نے دیکھا اس کو کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے، کتاب کو پڑھتے ہوئے، تو لوگوں نے دریافت کیا اس بچے سے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کشتی پہاڑ سے ٹکرانے والی ہے، سامنے آگے ٹکرانے والی ہے، ہم سب لوگوں کی جان جانے والی ہے، لیکن آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ تو بالکل مطمئن ہو کر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اس بچے کا جواب سنیے۔ اس بچے نے کہا کہ دیکھیے، ڈرنے سے کیا موت چلی جائے گی یا کشتی پہاڑ سے ٹکرانا رک جائے گی؟ میں اپنا اتنا وقت ضائع کیوں کروں کہ میں مطالعہ چھوڑ دوں اتنی دیر؟ یعنی کہ اگر کشتی پہاڑ سے ٹکراتی ہوئی رکے گی تو رکنا بھی اس مطالعے کے ذریعے ہے کہ اگر مطالعہ کریں گے، کتاب پڑھیں گے، تو وہ کشتی، کتاب کے اندر کچھ ایسا معلوم ہوگا جس کے ذریعے سے کشتی رک سکتی ہے۔ لیکن کیا ڈرنے سے اس کا حل معلوم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو مطالعے کا شوق تھا، جو پڑھنے لکھانے کا جو جذبہ تھا، آج ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ یعنی کہ پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ وہ جذبہ ہم سے لے کر کس نے لے لیا؟ انگریزوں نے لے لیا۔ وہ تعلیم میں ہم سے آگے بڑھتے ہیں۔ آج دیکھیے، دوسری قوموں سے دیکھیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا بنا بنایا کاروبار، اپنی بنی بنائی جاب، یعنی کہ اپنی بنی بنائی دکانیں کسی گاؤں سے چھوڑ کر، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف بچے کی تعلیم کی وجہ سے چھوڑ کر وہ شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں، اچھے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھانے کا تو دور کی بات ہو، اس کے یعنی کہ ہمارا بچہ کہاں سے کمائے، اس کی جاب کیا ہوگی، ہمارا 10 سال سے یہی سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، مسجد کو اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیجیے کہ کم از کم دین تو جانے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے سب سے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اتنا علم کا سیکھنا جس کے ذریعے سے وہ مسلمان کہنا سکے۔ بنائیں گے اپنے بچوں کو مسلمان، بھیجیں گے مسجد اپنے بچوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔